معزز و محترم سامعین، علم الصیغہ کا درس ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے باب اول جو کہ صیغوں کے بیان تھا اور 2 فصل پر مشتمل تھا، اس کے ایک فصل جو کہ افعال کی گردان کے بیان میں تھا اسے پڑھ لیا، اور افعال کی گردان کے اسباق کو ہم نے سن لیا۔ یہ باب اول جو کہ صیغوں کے بیان میں ہے، اس کا فصل دوم ہے جو اسماء مشتقہ کے بیان میں ہے۔ فصل اول افعال کی گردان کے بیان میں تھا، اور فصل دوم ان افعال سے اخذ کیے جانے والے، نکالے جانے والے اسماء کے بیان میں ہے۔ فرمایا مصنف علیہ الرحمہ نے فصل دوم در بیان اسماء مشتقہ، دوسری فصل اسماء مشتقہ کے بیان میں ہے۔ جان لیجئے کہ جس طرح فعل مصدر سے نکالا جاتا ہے، اسی طرح کچھ اور الفاظ ہیں جو فعل سے بنائے جاتے ہیں۔ فعل بنا تھا مصدر سے، اور پھر فعل سے کچھ اور اسم نکالے جاتے ہیں، کچھ اور الفاظ نکالے جاتے ہیں، جن کو اسماء مشتقہ کہتے ہیں، اور ان کی تعداد 6 ہے۔ اس مقام پر بصریوں اور کوفیوں کا اختلاف ہے۔ بصری یہ کہتے ہیں کہ اسماء مشتقہ جو ہیں یہ فعل سے اخذ کیے جاتے ہیں، فعل سے بنائے جاتے ہیں، اور فعل مصدر سے بنایا جاتا ہے، جبکہ کوفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ اسماء مشتقہ 7 ہیں، اور فعل جو ہے ان سب کا اصل ہے مصدر فعل سے بنا ہے، فعل مصدر سے نہیں بنا ہے، مصدر فعل سے بنا ہے، تو ان کے نزدیک اسماء مشتقہ 7 ہیں۔ بصریوں کے نزدیک اسماء مشتقہ 6 ہیں، یا اسماء مشتقہ ان کو کہتے ہیں جو فعل سے بنائے گئے ہوں، فعل سے لیے گئے ہوں، اور بصریوں کے نزدیک ان کی تعداد 6 ہے، کیونکہ مصدر ان کے نزدیک فعل سے نہیں بنایا گیا ہے بلکہ فعل مصدر سے بنایا گیا ہے۔ برخلاف کوفیوں کے، کوفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ فعل سب سے اصل ہے اور فعل ہی سے مصدر بنایا گیا ہے۔ لیکن مصنف رحمہ اللہ نے جس قول کو اختیار کیا، جسے راجح قرار دیا، اور جو قول مشہور ہے، وہ بصریوں کا ہی قول ہے کہ مصدر سے فعل بنایا گیا ہے، اور فعل سے پھر آگے 6 اور اسم نکلتے ہیں، ان کو اسماء مشتقہ کہتے ہیں۔ وہ 6 اسم ہیں: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، اسم آلہ اور اسم ظرف۔ اب یہاں سے آگے ہر ایک کی الگ الگ تفصیل بیان کریں گے مصنف رحمہ اللہ۔ فرمایا 6 اسم از فعل مشتق می شوند، 6 اسم ایسے ہیں جو فعل سے مشتق ہوتے ہیں: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، اسم آلہ اور اسم ظرف۔ سب سے پہلے اسم فاعل کو بیان کریں گے۔ فرمایا اسم فاعل کے دلالت کند بر کنندہ کار۔ اسم فاعل وہ اسم ہے جو دلالت کرتا ہے کام کرنے والے پر۔ از ثلاثی مجرد مطلقاً بر وزن فاعل آید، ثلاثی مجرد سے مطلقاً فاعل کے وزن پر آتا ہے۔ دیکھیے، مصدر اور فعل سے ایک اسم اخذ کیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، جو اس مصدر کے کرنے والے کی خبر دیتا ہے، کرنے والے پر دلالت کرتا ہے۔ بلفظ دیگر، یہ کہیے کہ مصدر جس کے ساتھ قائم ہوتا ہے اس پر یہ دلالت کرتا ہے۔ یہی تعریف بڑی بڑی کتابوں میں کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ہم کہتے ہیں فاعل، کرنے والا، تو یہ دلالت کر رہا ہے فعل کے کرنے والے پر۔ بلفظ دیگر فعل یعنی کام کا کرنا جس کے ساتھ قائم ہے
اس پر دلالت کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر زید قائم ہے، کھڑا ہے، تو قائمن جب ہم نے کہا تو کھڑے ہونے والی ذات پر قائمن کا لفظ دلالت کر رہا ہے۔ یوں ہی مصدر قیام جو ہے، یہ قیام مصدر جس کے ساتھ قائم ہے، جس کے ساتھ ملا ہوا ہے، جس کے ساتھ متصف ہے، جس ذات کے ساتھ، اس پر لفظ قائم دلالت کر رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس میں فاعل وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے کام کے کرنے والے پر، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو دلالت کرتا ہے اس ذات پر جس کے ساتھ فعل یعنی کہ مصدر قائم ہو، ملا ہوا ہو، متصف ہو۔ یہاں ایک اور تفصیل ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھ لیجئے۔ ایک چیز ہوتا ہے حدوث اور استمرار۔ حدوث کہتے ہیں کسی چیز کا ایسا ہونا کہ جو پہلے موجود نہیں تھا، پھر اس کا وجود پایا گیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر زید نے بکر کو مارا، تو یہ مارنا جو ہے، زید نے بکر کو مارا، اس میں جو مارنا پایا گیا، یہ مارنا پہلے موجود نہیں تھا، زید نے مارا تو اس کا وجود ہوا، اور پھر جیسے ہی زید نے مارنا بند کر دیا، ختم کر دیا، تو اس مارنے کا وجود بھی ختم ہو گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں حدوث۔ اور ایک ہوتا ہے ثبوت۔ اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مصدر یا پھر کسی چیز کا وجود پہلے نہیں تھا اور پھر ہوا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب اس کا وجود پایا جاتا ہے تو اس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس میں جماؤ ہوتا ہے، وہ کچھ دیر تک ٹھہرا ہوا رہتا ہے، جمع ہوا رہتا ہے، ایک مدت تک پایا جاتا ہے۔ مثال لیجئے، جیسے ہم کہتے ہیں زید سمیع، زید سننے والا ہے، تو یہاں ہماری مراد یہ نہیں ہوتی ہے کہ زید کسی بات کو ابھی سن رہا ہے اور پھر جب بات یعنی قائل کہنا بند کر دے گا تو اس کا سننا بھی ختم ہو جائے گا، یہ والی سماعت ہماری مراد نہیں ہے، بلکہ زید سمیع میں ہماری مراد وہ سماعت ہوتی ہے کہ زید کے اندر سننے کی قوت ہے، وہ سننے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو یہ صفت جو ہے سننے کی قوت، یہ ایک ایسی صفت ہے جس میں ٹھہراؤ ہے، جماؤ ہے، جو ختم نہیں ہوگا۔ تو ایک چیز ہوتا ہے حدوث کہ شے کا وجود ہوتا ہے، اس میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے، وہ کچھ ہی دیر میں وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ثبوت جس میں شے کا وجود ہوتا ہے تو اس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس میں جماؤ ہوتا ہے۔ اس میں فاعل دلالت کرتا ہے اس ذات پر جو مصدر کے ساتھ متصف ہوتا ہے، مصدر کے معنی کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، اور جان لیجئے کہ یہ دلالت کرتا ہے حدوث کے طور پر، یعنی کہ یہ اتصاف جو ہے وہ یہ کچھ زمانہ کے لیے ہوتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا زید ضارب، زید مارنے والا ہے، تو ضارب کا لفظ یہ دلالت کر رہا ہے اس ذات پر جو مارنے کی صفت کے ساتھ، ضرب کی صفت کے ساتھ متصف ہے اور ضرب کا کرنے والا ہے، لیکن یہ اتصاف ایسا اتصاف ہے اور اس طور پر متصف ہے کہ کچھ زمانے تک زید مارنے والا ہے، ضارب ہے، اور جیسے ہی وہ مارنا ختم کر دے گا، اس کا ضرب ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد وہ ضارب نہیں رہے گا، وہ ضارب نہیں رہے گا، اس کا مارنا ختم تو اس کا ضرب ختم، اب وہ ضرب کی صفت کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ ہوا حدوث۔ اس میں فاعل ایسے ہی معنی پر دلالت کرتا ہے، حدوث ہی کے معنی پر دلالت کرتا ہے، ثبوت کے معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے، ثبوت کے معنی پر صفت مشبہ دلالت کرتا ہے۔ لہذا ایسا فاعل کا وزن جو کام کے کرنے والے پر دلالت کرے، اس ذات پر دلالت کرے جو مصدر کی صفت کے ساتھ ملا ہوا ہے، متصف ہے مصدر کے ساتھ، لیکن ثبوت کے طریقے پر ملا ہوا ہے، وہ اس میں فاعل نہیں ہوگا، اس کو صفت مشبہ کہیں گے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں اللہ عالم، اللہ علم والا ہے،
تو یہاں عالم اس میں فاعل نہیں ہے بلکہ عالم صفت مشبہ ہے۔ اس میں فاعل تو اس وقت ہوتا جب حدوث کے معنی میں ہوتا کہ تھوڑے زمانے میں علم ہے اور پھر وہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، یہ ثبوت کے معنی میں ہے۔ عالم اللہ صفت علم کے ساتھ ازل سے ہمیشہ سے متصف ہے اور ہمیشہ صفت علم کے ساتھ متصف رہے گا، تو یہ ثبوت کی خبر دے رہا ہے، حدوث کی نہیں۔ لہذا اللہ عالم میں عالم جو ہے وہ کیا ہے؟ ثبوت والا ہے، صفت مشبہ ہے، اس میں فاعل نہیں ہے۔ جو ثبوت کی خبر دے گا وہ صفت مشبہ ہوگا اور جو حدوث کے ساتھ متصف ہونے کی خبر دے گا وہ اس میں فاعل ہوگا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں حسن، خوبصورت چہرے والا، خوبصورت، تو یہ بھی صفت حسن کے ساتھ متصف ذات پر دلالت کر رہا ہے۔ حسن مصدر ہے، خوبصورت ہونا اس صفت کے ساتھ متصف ہونے والی ایک ذات پر حسن دلالت کرتا ہے، خوبصورت شخص، خوبصورت ذات، تو یہ اس کے ساتھ متصف ہونے والی ذات پر دلالت کر رہا ہے۔ لیکن غور کیجئے، حسن ایسی صفت ہے جس میں جماؤ ہوتا ہے، جس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص خوبصورت ہوتا ہے تو وہ ایک مدت تک خوبصورت ہوتا ہے، ایک زمانے تک خوبصورت ہوتا ہے، لہٰذا اس میں ثبوت پایا جا رہا ہے۔ تو حسن کو ہم اس میں فاعل نہیں کہہ سکتے ہیں بلکہ ہم اسے صفت مشبہ کہیں گے۔ اگر ہم ایسی خوبصورتی مراد لے رہے ہیں جس میں حدوث ہو، یعنی ایک آن میں پایا گیا پھر ختم ہو جائے گا، تو اس کے لیے ہمیں اس میں فاعل لانا پڑے گا اور حاسن کہنا پڑے گا، حسن نہیں کہہ سکتے ہیں۔ حدوث کے معنی میں حسن کا استعمال نہیں ہوگا۔ پتہ چلا کہ اس میں فاعل کام کے کرنے والے پر دلالت کرتا ہے، اس طور پہ کہ وہ کام کا کرنے والا کیا ہو؟ حدوث کے طور پر متصف ہو صفت مصدر کی صفت کے ساتھ۔ دیکھیے فرمایا ثلاثی مجرد سے مطلقاً فاعل کے وزن پر آتا ہے۔ از ثلاثی مجرد مطلقاً بر وزن فاعل آید، اس میں فاعل ثلاثی مجرد سے مطلقاً فاعل کے وزن پر آتا ہے۔ یہاں پر مصنف نے اس مذہب کو اختیار کیا ہے کہ ثلاثی مجرد سے جو بھی اس میں فاعل آئے گا وہ فاعل کے وزن پر آئے گا، اور جو فاعل کے علاوہ دوسرے وزن پر آتا ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ صفت کے باب کرم یکرم سے فاعل کے وزن پر آتا ہے، وغیرہ دوسرے وزن پر بھی اس میں فاعل آتے ہیں، تو ان سب کو مصنف نے مجاز پر محمول کیا ہے کہ ان کا معنی جو اس میں فاعل والا ہے وہ حقیقی نہیں ہے، مجازی ہے۔ اس میں فاعل والا جو وزن ہوتا ہے، جو حقیقی وزن ہے، وہ فاعل ہی کے وزن پر آتا ہے۔ یہ مصنف کا مذہب ہے۔ اس میں فاعل کی گردان مصنف نے لکھا، دیکھیے فاعل، فاعلان، فاعلین، فاعلون، فاعلین، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلتین، فاعلات۔ فاعل کرنے والا ایک مرد، فاعلان کرنے والے دو مرد، یہ حالت رفع میں آتا ہے۔ فاعلین کرنے والے دو مرد، یہ حالت نصب اور جر میں آتا ہے۔ فاعلون کرنے والے سب مرد، یہ حالت رفع میں آتا ہے۔ فاعلین کرنے والے مرد، یہ حالت نصب اور جر میں آتا ہے۔ فاعلۃ کرنے والی ایک عورت، فاعلتان کرنے والی دو عورتیں، یہ حالت رفع میں آتا ہے۔ فاعلتین کرنے والی دو عورتیں، یہ حالت نصب اور جر میں آتا ہے۔ فاعلات کرنے والی بہت سی عورتیں، یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہو گیا۔ نیچے جمع کی تعریف آ رہی ہے کہ جمع ایک سالم ہوتا ہے، ایک تکسیر ہوتا ہے۔ جمع سالم اس کو کہتے ہیں جس میں واحد کی بنا سلامت رہے، واحد کا وزن سلامت رہے۔ تو یہاں پر ہم نے جو فاعلون کا جمع پڑھا، فاعلون اور فاعلین، اس میں دیکھیے واحد کا وزن فا الف عین لام، یہ سلامت ہے فاعلون میں اور فاعلین میں، تو یہ جمع سالم ہوگا۔ اسی طرح فاعلتن کی جمع ہم نے فاعلاتن پڑھا، فاعلتن، فاعلتان، فاعلتین، فاعلات، فاعلاتن، یہ جمع ہے فاعلتن کی، اور یہ اس میں بھی فاعلتن کا وزن جو ہے یہ سلامت ہے، صحیح ہے، سالم ہے، موجود ہے، پایا جا رہا ہے کہ فا فتحہ، اس کے بعد الف، اس کے بعد عین مکسور، اس کے بعد لام، وہی وزن جو ہے فاعلاتن میں بھی پایا جا رہا ہے، تو یہ جمع سالم ہوگا۔
اور جمع تکسیر اسے کہتے ہیں جس جمع میں اس کے واحد کی بنا سلامت نہ رہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو قسم ہوئی جمع کی۔ جان لیجئے اس میں فاعل کی جمع سالم بھی آتی ہے جو کہ قیاسی ہے کہ مذکر کے لیے واو اور نون کو آخر میں بڑھا دیا جاتا ہے حالت رفع میں، اور حالت نصب اور جر میں یا اور نون کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور مؤنث کے لیے آخر میں الف اور تا کو بڑھایا جاتا ہے۔ یہ قیاسی ہے، قیاس کے مطابق یہ قاعدہ ہے، لیکن ہم نے پڑھا ہے جمع تکسیر جو ہے وہ قیاسی نہیں ہوتا ہے، اس کے اوزان قیاسی نہیں ہے بلکہ وہ سماع پر موقوف ہے۔ عربوں سے جس طرح سنا گیا ہے ویسا ہی اس کا جمع آتا ہے۔ ہاں لیکن غلبہ اور کثرت ہے کہ اس وزن کا اکثر جمع اس وزن پر آتا ہے، اس طرح کثرت اور قاعدہ اکثری جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ یہاں پر میرا مقصود ان چیزوں کو بیان کرنے کا یہی ہے کہ فاعل کی جمع تکسیر آتی ہے اور غلبہ کے طور پر اکثر اس کی جمع کس وزن پر آتی ہے وہ بتلانا مقصود ہے۔ تو سن لیجئے، علامہ ابن حاجب کی کتاب جس طرح کافیہ ہے اسی طرح ایک کتاب شافیہ ہے، اس کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں۔ فاعل کا وزن جب اس میں فاعل ہو، اس میں فاعل کے معنی میں ہو، تو اس وقت اس کی جمع جو ہے مختلف اوزان پر آتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ ہے اور زیادہ مشہور ہے وہ وزن فعالتن کا ہے، فعالتن کا۔ جیسے فاسقن، فسق کرنے والا، اس کی جمع اکثر آتی ہے فساقتن، اس کی جمع آتی ہے فساقتن۔ اسی طرح اس کی جمع فاعل کے وزن کی جمع اکثر فعال کے وزن پر بھی آتی ہے، جیسے جاہل کی جمع جہل، اور فعال عین پر تشدید فعال کے وزن پر بھی آتی ہے، جیسے جہل کی جمع جہال۔ اسی طرح فاعل کے وزن کے اس میں فاعل جو ہے اکثر اس کی جمع فعالتن کے وزن پر بھی آتی ہے، جیسے فاسقن کی جمع فساقتن۔ ہاں ایک قاعدہ ہے جو کلی ہے، تقریباً کلی ہے، کہ ایسا اس میں فاعل جس کا لام کلمے کی جگہ کوئی حرف علت ہو، یعنی معتل اللام ہو، یعنی کہ لام کلمے کی جگہ واو یا الف میں سے کوئی حرف ہو، تو اس کی وزن، یہ قاعدہ کلیہ ہے، اس کی جمع جو ہے وہ فعاتن کے وزن پر آتی ہے، فعاتن کے وزن پر آتی ہے۔ جیسے قاضن کی جمع قضاتن، تو قاضن اصل میں کیا تھا؟ القاضی، لام کلمہ اس کا حرف علت لام کلمہ کی جگہ یا تھی، تو اس کی جمع فعاتن کے وزن پر قضاتن آ گیا۔ اسی طرح ناحن اصل میں تھا الناحی، الناحی یا تھا، اس کے بھی آخر میں حرف علت میں سے یا تھا، اور اصل کے لحاظ سے دیکھیں تو واو ہے، ناحیون تھا، تو حرف علت اس کے آخر میں پایا گیا، تو اس کی جمع بھی فعاتن کے وزن پر نحاتن آئے گا۔ تو پتہ چلا کہ ایسا اس میں فاعل جس کے لام کلمے کی جگہ حرف علت ہو تو اس کی جمع جو ہے وہ فعاتن کے وزن پر آتا ہے۔ تو میں نے کیا بتلایا کہ اس میں فاعل جو فاعل کے وزن پر آتا ہے مذکر کا صیغہ، اس کی جمع اکثر جو ہے جمع تکسیر فعال کے وزن پر آتا ہے یا پھر فعال کے وزن پر آتا ہے، جیسے جہل اور جہال، اور اکثر فعالتن کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے فاسقن کی جمع فساقتن۔ ہاں اگر معتل اللام ہے، یعنی جس کے لام کلمے کی جگہ حرف علت ہے، فاعل کے وزن پر اس میں فاعل ہے، تو اس کی جمع جو ہے وہ ہمیشہ فعاتن کے وزن پر آتی ہے، جیسے قاضن کی جمع قضاتن اور ناحن کی جمع نحاتن۔ یہ باتیں یاد کرنے کی ہیں۔ اکثر
ہم جو ہے جمع کے تعلق سے متحیر رہ جاتے ہیں کہ اس لفظ کی جمع کیا آتی ہے، کب کیا آئے گی، معلوم نہیں ہوتا ہے۔ جب ہمیں جمع کا وزن یاد ہو جائے گا کہ اس لفظ کی جمع اکثر اس وزن پر آتی ہے، تو ہم عبارت پڑھنے میں بھی ہمارے لیے آسانی ہوگی اور جمع لانے میں اور جمع کو یاد کرنے میں بھی بہت آسانی ہوگی۔ دیکھیے فاعلتن، فاعلتن اسم فاعل، اس کی جمع تکسیر کا قاعدہ ہے اور تقریباً کلیہ ہے، اگر کوئی یاد کر لے تو اس کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ فاعلتن کی جمع، فاعلتن وزن کی جمع تکسیر جو ہے وہ اکثر فواعل کے وزن پر لایا جاتا ہے، فواعل کے وزن پر لایا جاتا ہے۔ جیسے نائمتن کی جمع نوائم، فاعلتن کی جمع فواعل، آکلتن کی جمع اواکل، اور کبھی کبھی فعلن کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے کہ نائمتن کی جمع نومن، نومن، جس طرح جاہلن کی جمع ہم جہلن لا رہے تھے، اسی طرح فاعلتن وزن کی جمع بھی کبھی کبھی فعلن کے وزن پر آتا ہے، جیسے نائمتن کی جمع نومن۔ تو فاعلتن کی جمع تکسیر دو ہی وزن پر آئی ہے، یا تو فواعل کے وزن پر آئے گا جیسے نائمتن کی جمع نوائم، یا فعلن کے وزن پر آئے گا جیسے نائمتن کی جمع نومن، اس کے علاوہ دوسرے وزن پر نہیں آئے گا۔ اسی کی ایک اور مثال حائض لفظ ہے جو کہ تثنیہ کے لیے، یہ مؤنث ہی کے لیے ہے، اس کی جمع آتی ہے حوائض اور حیضن۔ تو حاصل کلام یہی نکلا کہ فاعلتن کے وزن پر جو اس میں فاعل ہوتا ہے اس کی جمع تکسیر یا تو فواعل کے وزن پر ہوگی جیسے آکلتن کی جمع اواکل، یا پھر فعلن کے وزن پر ہوگی جیسے نائمتن کی جمع نومن۔ اس کے علاوہ تیسرا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ بہت اہم بات ہے، اسے یاد رکھنا بہت ضروری ہے، جسے یاد رہے گا اسے بہت ہدایت ملے گا اور جگہ جگہ پر وہ اس کا فائدہ محسوس کرے گا۔ دیکھیے کتاب پر فرمایا تثنیہ بحالت رفع بالف آیت، تثنیہ حالت رفع میں الف کے ساتھ آتا ہے، و بحالت نصب و جر بیا کے ما قبلش مفتوح بود، اور حالت نصب و جر میں یا کے ساتھ آتا ہے جس کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے۔ اب دیکھیے فاعلان تثنیہ ہے، الف اور نون کے الف کے ساتھ آیا ہے حالت رفع میں، فاعلین تثنیہ ہے یا کے ساتھ آیا ہے حالت رفع میں، یا ما قبل مفتوح، و نون تثنیہ مکسور باشد، اور نون تثنیہ جو ہے وہ مکسور ہوتا ہے، وہ جمع بحالت رفع بواو آیت، اور جمع حالت رفع میں واو کے ساتھ آتا ہے، و بحالت نصب و جر بیا کے ما قبلش مکسور باشد، اور حالت نصب و جر میں یا کے ساتھ آتا ہے جس کا ما قبل مکسور ہوتا ہے۔ دیکھیے فاعلون حالت رفع میں واو کے ساتھ، فاعلین حالت رفع میں یا کے ساتھ، نون سے پہلے یا ہے اور اس یا کا ما قبل مکسور ہے، وہ نون جمع مفتوح بود اور نون جمع مفتوح ہوگا۔ یہاں تک ہم نے اس میں فاعل کی بحث پڑھ لی۔ اللہ رب العزت ہم نے جو پڑھا اسے ہمارے ذہن میں خوب بسا دے اور اس علم کو ہمارے لیے علوم قرآن، علوم حدیث اور علوم فقہ کے لیے ایک بہترین سیڑھی بنائے، اور اللہ رب العزت ہمارے علم میں عمل میں خوب اضافہ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔